پاکستان میں سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگانے کی ایک طویل تاریخ موجود ہے، اور اس تاریخ میں سب سے پہلے نمبر پر جو پارٹی تھی جس پر پاکستان نے پابندی لگائی تھی وہ تھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان۔ اس پارٹی کو پاکستان بننے کے فوراً بعد 6 مارچ 1948 کو بنایا گیا تھا۔ سجاد ظہیر اس کے فاؤنڈر تھے۔ یہ پارٹی دراصل ایک انڈین سیاسی جماعت CPI کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے نکلی تھی، اور اس پارٹی کی بنیاد انڈیا کولکتہ میں ہی رکھی گئی تھی، اور کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پاکستان میں انقلاب لانا تھا۔ اور پھر جولائی 1954 میں پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کو 1951 میں اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کے الزام میں ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مشہور مقدمہ راولپنڈی سازش کا مقدمہ 1951 میں بغاوت کی سازش کرنے والوں کے خلاف درج کیا گیا۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ راولپنڈی کیس کیا تھا۔ 1951 میں لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی تھی، اور اس بغاوت کی سازش پاکستان کی آرمی کے سینئر کمانڈر میجر جنرل اکبر خان نے 15 فوجی افسران اور ایسٹ پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کی تھی، اور پھر جنرل اکبر خان، ان کی اہلیہ شاعر فیض احمد فیض، درجنوں فوجی افسران اور کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سجاد ظہیر کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور اس پارٹی پر پابندی لگنے کے فوراً بعد اس کے جو ممبرز تھے اور ان کے جو ہمدرد تھے ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ دوسری سیاسی جماعت جس پر پاکستان نے پابندی لگائی تھی وہ تھی عوامی لیگ۔ مشرقی پاکستان میں عوامی مسلم لیگ کی بنیاد عبدالحمید خان بشانی اور یار محمد خان نے جون 1949 میں رکھی تھی، اور پھر 1950 میں پاکستان مسلم لیگ سے الگ ہو کر افتخار ممدوٹ نے جناح مسلم لیگ کے نام سے ایک الگ جماعت بنا لی، اور پھر آگے چل کر 1959 میں یہ دونوں جماعتیں آپس میں مل گئیں اور ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام آل پاکستان عوامی مسلم لیگ رکھا۔ پارٹی نے بعد میں آل پاکستان کو ختم کر دیا اور پارٹی کا نام عوامی مسلم لیگ مشرقی پاکستان رکھا۔ اس کے بعد پارٹی شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں تیار ہوئی اور انہوں نے پارٹی کا نام عوامی لیگ رکھ دیا، اور پھر 26 مارچ 1971 کو اس وقت کے صدر جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ پر پابندی لگا دی۔ 26 مارچ کی شام کو ایک ریڈیو خطاب میں پاکستان کے صدر یحییٰ خان نے عوامی لیگ کو غدار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 3 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے قانونی اختیار کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے پاکستان کے پرچم کی توہین کی ہے اور بابا قوم کی تصویر کی بے حرمتی کی ہے، انہوں نے متوازی حکومت چلانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے انتشار، دہشت اور عدم تحفظ پیدا کیا ہے، تحریک کے نام پر کئی قتل کیے ہیں، ایسٹ پاکستان میں موجود مسلح افواج کو ہر قسم کے طعنوں اور توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح جنرل یحییٰ خان نے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی تھی۔ تیسرے نمبر پر جس پارٹی پر پاکستان میں پابندی لگائی گئی تھی وہ تھی NAP نیشنل عوامی پارٹی۔ اس پارٹی کی بنیاد 1957 میں ایسٹ پاکستان میں رکھی گئی تھی۔ پارٹی کے صدر مولانا بھشانی اور سیکرٹری جنرل محمود الحق عثمانی تھے۔ 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی تھی، اور پھر 1962 میں پابندی کو ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1967 میں NAP پارٹی کے اندر ایک بڑھتی ہوئی دراڑ پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا بھشانی نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ 1965 کے انتخابات میں ایوب خان کی حمایت کریں جو اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار فاطمہ جناح کے خلاف ہیں۔ اس طرح یہ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک حصہ مشرقی پاکستان میں چلا گیا اور دوسرا حصہ مغربی پاکستان میں رہ گیا۔ بھشانی جو تھے وہ مشرقی پاکستان میں چلے گئے تھے اور مغربی پاکستان میں ولی خان تھے۔ اب 1971 کی جنگ کے بعد مغربی پاکستان میں جو ولی خان کی NAP تھی وہ پاکستان پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی زیر قیادت حکومت کی اہم اپوزیشن جماعت بن گئی، اور پھر بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے NAP کے رہنماؤں پر غداری کا الزام لگایا تھا، اور ایک دھوکہ دینے کے مقدمے کے بعد NAP پر پاکستانی سیاست پر پابندی لگا دی گئی تھی، اور NAP کے قائد عبدالخان ولی کو صرف جنرل ضیاء الحق کے دور میں رہا کیا گیا تھا۔ چوتھی سیاسی جماعت جس پر پاکستان نے پابندی لگائی ہے وہ ہے جے سندھ قومی محاذ۔ یہ پارٹی جون 1995 میں سندھ میں بنائی گئی۔ اس کے فاؤنڈر تھے عبدالوحید اریسر، بشیر احمد قریشی، شفیع محمد برفت، ریاض چانڈیو، گل محمد خان جکھرانی۔ ان سب نے مل کر جے سندھ قومی محاذ پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ ایک نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ مئی 2020 میں وزارت داخلہ نے مناسب بنیادوں کا حوالہ دیتے ہوئے 2 مبینہ اکثریت پسند گروپوں سندھو دیش لبریشن آرمی اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ساتھ سندھ میں قائم ایک جماعت جے سندھ قومی محاذ کو کالعدم قرار دے دیا کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ میں آپ کو پہلے SLA اور SRA کے بارے میں بتا دوں۔
SLA सिंधु देश लिबरेशन आर्मी। इसे एक अक्सरियत पसंद आर्मी ग्रुप के तौर पर जाना जाता है जो खुद साख्ता जलावतन शफी मोहम्मद बरफत के मातहत काम कर रहा है। बरफत मुबैना तौर पर इन दिनों जर्मनी में है, जहां से वो सिंध में अपने कारकुनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जो SRA है सिंधु रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये SLA जो बरफत की है ये उसी से अलग हुई है। SRA के बानी असगर शाह हैं और ये कभी बरफत के करीबी साथी हुआ करते थे। और एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक SRA और SLA सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म है। और ऐसा ख्याल किया गया था कि इन दोनों ग्रुपों को जे सिंध कौमी महाज की तरफ से मदद फराहम की जाती है और इसी वजह से इस सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी गई थी। पांचवी सियासी जमात जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, TLP तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। इस जमात को 7 साल पहले अगस्त 2015 में खादिम हुसैन रिजवी ने बनाया था और इस वक्त इसके अमीर हैं साद हुसैन रिजवी। हुकूमत पंजाब ने 15 अप्रैल 2021 को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर तशद्दुद मुजाहरों के बाद पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत ने पाबंदी की दरख्वास्त की थी और फिर दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके 14 दिन बाद ही TLP ने 29 अप्रैल 2021 को पाबंदी हटाने के लिए दरख्वास्त दी थी। इधर एक बात है, इन पर पाबंदी तो लगाई गई थी पर ये इलेक्शन फिर भी लड़ सकते थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ECP ने इन्हें डीलिस्ट नहीं किया था। इन्होंने अक्टूबर 2021 में दोबारा एहतजाज किया, जिसके बाद हुकूमत ने इसी साल 7 नवंबर को जमात पर से पाबंदी उठाने पर इत्तफाक किया और ज़ेर हिरासत TLP के सरबराह साद रिजवी को 18 नवंबर को रिहा कर दिया गया। तो ये थी वो 5 सियासी जमातें जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। देखते रहिए सच बाय AV। अल्लाह हाफिज़।